ناظرین کرام، قائم ٹی وی کے خصوصی سلسلہ جو کہ شعبان میں امام حسین کی ولادت کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس سلسلے کے آج دوسرے پروگرام کے ساتھ ہم جناب ارتضیٰ عباس نقوی معروف مقرر اور محقق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں، اور ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی خدمت میں ہم نے جو سوالات رکھے تھے ان کا دوسرا حصہ ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے متصلی گفتگو جو آپ نے کی اور ہمارے سامعین نے اور ہم نے اس سے استفادہ کیا، تو امام حسین کی جو شخصیت ہے اس میں بے انتہا اختصاص ہیں، بہت سارے استثناء ان کے شخصیت کو حاصل ہیں، اور یہ ایک بہت عام بات ہے کہ باقی دیگر ائمہ کی یعنی غیر اس میں جو پذیرائی ہے یا ان کی شخصیت کا احاطہ نہیں ہے عام طور پہ جو کہ امام حسین کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ ایک بہت بڑا اختصاص ہے کہ جو ان کی زیارت پڑھی جاتی ہے اور تمام مومنین مستقل اس زیارت سے انبساط ہے اور ان کا اس سے بالکل تعلق رہتا ہے۔ زیارت وارثہ امام حسین کا پہلو، اس پہ آپ کی گفتگو ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے، اور دوسرا اسی کے ذیل میں جو زواری کے حساب سے زیارت قبر حسین کے حوالے سے جو ائمہ کے اقوال اور اس ذیل میں حدیثیں ملتی ہیں اس پہ ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت وارثہ چھٹے امام سے روایت ہے، اور یہ وہ زیارت ہے کہ جو آپ نے اپنے صحابی صفوان بن مہران کو تعلیم کی تھی۔ صفوان وہ ہیں کہ جو امام کے ناقے کی مہار پکڑتے تھے اور مستقل امام کے ساتھ سفر پر ساتھ ہوتے تھے، جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ ساتھ ہوتے تھے۔ تو ایک ایسی زیارت جو ہر موقع پر پڑھی جا سکے، ہر موسم میں پڑھی جا سکے، تو امام سے اس بات کی خواہش کی گئی تو آپ نے زیارت وارثہ تعلیم کی۔ ائمہ کا یہ ایک اعجاز ہے کہ علم کے بڑے مشکل علمی مسائل اور آل محمد کے فضائل کا لامتناہی ذخیرہ ائمہ نے زیارتوں میں فراہم کیا ہے۔ بے شک زیارات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ صرف بارگاہ معصوم میں سلام نہیں کر رہے ہیں، بے شک بلکہ ایک پوری تاریخ اسلام دہرا رہے ہیں، بے شک، اور علم کا ایک فضائل کا ایک سمندر ہے جو معجزن ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ بے شک، تو یہ ہمارے ائمہ کی حکمت تھی کہ جہاں علم کو روکا جا رہا تھا، راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھیں، تو ائمہ نے زیارتوں میں، اس لیے کہ بادشاہوں کی نظریں احادیث پر تھیں، اقوال پر تھیں، لیکن زیارات پر نہیں تھیں، تو امام نے اس کے اندر اتنا علم بھر دیا ہے کہ اگر اس کی شرح کی جائے تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ زیارت وارثہ کی بہت سی شرحیں آج شائع ہو چکی ہیں، اور بہت ضخیم صفحات پر علماء نے شرحیں لکھی ہیں۔ تو زیارت وارثہ کہنے کی وجہ ظاہر ہے کہ لفظ ظاہر ہے کہ وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، تو اس کی وجہ سے زیارت وارثہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو عزاداری ہے اس کا فلسفہ اس کے اندر موجود ہے کہ اگر ہم ہوتے آپ کے ساتھ، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، تو ہم جو ہے وہ اپنی جانیں آپ کے ساتھ قربان کر دیتے۔ بے شک، عزاداری کا فلسفہ یہی ہے۔ آج ہم کربلا میں مطلب بظاہر موجود نہیں تھے، لیکن عزاداری کے ذریعے سے اپنی موجودگی کا احساس پیدا کر رہے ہیں، اور زیارت عاشوراء کا یہ پورا جملہ جو ہے یہ شرح ہے پوری دنیا کی عزاداری کی جو کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کی جو ترتیب ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہوئے چلیں تو اتنے خوبصورت انداز سے بعض مسائل کو امام نے حل کیا کہ آپ کی روح پر بھی سلام، آپ کے بدن پہ بھی سلام، جس زمین میں آپ دفن کیے گئے وہ بھی پاک ہے، آپ کی روح بھی پاک ہے۔ تو یہ طہارت کا جو فلسفہ ہے اور جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اس آیت تطہیر کو آپ زیارات کے ان جملوں سے ملائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام طہارت کے اور پاکیزگی کے ایک بالکل نئے رخ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ بے شک، اور امام سے پہلے
یہ فکر امت مسلمہ میں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے کہ اس کا اشارہ آپ کو قرآن میں یا احادیث رسول میں نظر نہیں آتا۔ امام شرح کر رہے تھے کہ روح بھی پاک ہو سکتی ہے، جسم کی طہارت تو لوگوں کو پتہ ہے، لیکن روح کی طہارت کیا ہے اور پھر مدفن کی طہارت کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں زیارت وارثہ میں بحسن خوبی جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور شب جمعہ جب یہ زیارت پڑھی جاتی ہے تو 2 رکعت نماز ہدیہ امام حسین کی جو کہ آداب میں شامل ہے بے شک وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ دعاؤں کی کتابوں کی طرف جائیں، زیارات کی کتابوں کی طرف جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امام نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ ہر شب جمعہ اپنے آپ کو روضہ حسین تک پہنچا دو، اور اگر تم وہاں تک نہیں جا سکتے تو تم اتنا کرو کہ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ اور چھت پر جا کر زیر آسمان زیارت وارثہ پڑھو، تو تم ایسے ہی ہو کہ جیسے تم حسین کے حرم میں زیارت کر رہے ہو۔ بے شک۔ اور جب آپ کربلا جاتے ہیں، جو بھی زائرین جاتے ہیں، تو آداب زیارت میں ایک عجیب جملہ ہے کہ جب امام کے جو ایوان الذہب ہے، جو دروازہ جہاں کھڑے ہو کے زیارت پڑھی جاتی ہے، اذن دخول پڑھا جاتا ہے، تو وہاں کے بارے میں یہ ہے کہ زیارت وارثہ پڑھی جائے، لیکن اگر زیارت وارثہ چونکہ مسافر تھکا ہوا ہوتا ہے، اس پہ رقت طاری ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنے فقرے دہرا سکے، تو جس طرح اللہ نے سفر میں اپنی نمازوں کو قصر کیا ہے، اسی طرح اماموں نے ایک سہولت ظاہر کے لیے رکھی ہے کہ اگر تم صرف السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دو تو یہ پوری زیارت وارثہ پڑھنے کے برابر ہے۔ بے شک۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو آنسوؤں کا آنا تمہاری حاضری کی اجازت کی علامت ہے۔ بے شک۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ جب لب عشق پہ شبیر کا نام آتا ہے، حرمت چشم پہ رضواں کا سلام آتا ہے۔ واہ۔ جو گفتگو آپ نے فرمائی اس میں مختصراً جو آپ نے امام جعفر صادق سے اس کی روایت بیان کی ہے کہ امام جعفر صادق سے اور صفوان ان کے صحابی سے یہ اس کو روایت کو کیا گیا۔ امام جعفر صادق سے امام حسین علیہ السلام کے ذیل میں جو ہمیں ان کی بہت ایک خصوصی ایک وہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 4 میرے جد کے جو ہیں وہ اختصاص ہیں اس سلسلے میں۔ انہوں نے ان کے جو آپ نے طہارت کا پہلو کہا کہ تو اس سے ایک چیز خاک شفا، ایک ان کی امامت غیر معمولی، زیارت حسین میں گزرا ہوا وقت آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوگا، اور قبہ یعنی کہ اس گنبد زیارت امام حسین کے نیچے دعا کا قبول ہونا لازمی ہے۔ اس پہ ایک مختصراً آپ ایک رائے دیجیے۔ امام حسین کو جو خصوصیات ملی ہیں شہادت کے بدلے میں، یعنی وہ خصوصیات ہیں جو امام نے خود حاصل کی ہیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو خصوصیتیں اللہ نے امام حسین کو دیں اپنی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن جو امام نے حاصل کی ہیں اپنی شہادت سے، اپنی قربانیوں سے، تو اس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ شہادت کے بعد یا اس کے عوض میں یا اس کے یوں سمجھیں کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد اللہ نے امام حسین کو 4 عظیم چیزیں عطا کیں، جس میں پہلی امامت ہے، دوسری خاک شفا، اس لیے کہ ابھی اس پر ہم بات کریں گے، تیسری جو ہے وہ گنبد کے نیچے دعا کی قبولیت، اور چوتھی خصوصیت جو بہت عجیب ہے وہ یہ کہ وہ وقت شمار نہیں ہوتا زندگی میں جو قبر حسین پہ گزارا جائے۔ بے شک۔ اچھا، امامت کا آنا نسل امام حسین میں تو ظاہر ہے کہ یہ اظہر من الشمس ہے، اور سب جانتے ہیں کہ امامت امام حسین کی نسل سے چلی، اور امام حسن کی بھی بہت نسل چلی، لیکن یہ اختصاص ہے امام حسین کا کہ امام مہدی جو ہے وہ ان کی نسل میں آئے، اور 9 اماموں کا سلسلہ وہاں سے وہ ہے۔ دوسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ امام کی خاک میں شفا ہے۔ تو دیکھیں، اسلام میں مٹی کھانا حرام ہے، بے شک حرام ہے،
لیکن واحد امام حسین کی قبر ہے جس کو تبرک کی نیت سے اگر کھایا جائے، شفا کی نیت سے، برکت کی نیت سے، تو وہ مستحب ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہو تو گھٹی میں خاک شفا ملا کر فرات کے پانی کے ساتھ اس کو پلائی جائے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارا چاہنے والا ہوگا، کیونکہ اس کی گھٹی میں جو ہے وہ خاک شفا آ جائے گی۔ اور بہت سی روایات ہیں، یعنی خاک شفا تو ایک اتنا وسیع موضوع ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قبر میں بھی جب شہادت نامہ لکھا جاتا ہے تو خاک شفا کے ذریعے ہوتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، پھر یہ کہ بہت سے لوگ عاشور کے دن فاقہ جو کھولتے ہیں تو خاک شفا سے وہ ہے۔ اچھا، پھر خاک شفا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاں اس کو رکھا جائے تو اس کو مقفل کیا جائے، بالکل بند کر دیا جائے، کیونکہ مشہور یہ ہے کہ اجنہ خاک شفا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ کہیں نظر آ جائے تو وہ اپنے لیے لے جاتے ہیں۔ تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ خاک شفا کثیر تعداد میں تھی اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ ذرات اس کے رہ گئے، تو یہ ایک عجیب۔ اچھا، پھر اس میں ایک زندگی ہے، یہ ایک واضح معجزہ ہے پوری دنیا کے سامنے کہ 10 محرم کو اس کا سرخ ہو جانا۔ بے شک۔ اور ظاہر ہے کہ 10 محرم آدھی دنیا میں بعد میں منائی جاتی ہے، آدھی دنیا میں پہلے منائی جاتی ہے، 2 مرتبہ جو ہے وہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس سرزمین پر عاشورہ آتا ہے وہیں پر جو ہے خاک سرخ ہو جاتی ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو یہ ساری علامتیں۔ اچھا، پھر پیغمبر نے اپنے گھر میں خاک شفا رکھی اور اپنی زوجہ جناب ام سلمہ کو دی اور کہا کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تو جس کا وجود عہد پیغمبر سے ملتا ہو اور جو پیغمبر کے گھر میں جو خاک رہ چکی ہو، تو اب آپ اس کی اندازہ، اس کی عظمت کا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ جب آگے بڑھتے ہیں تو گنبد امام حسین کا جو ہے وہ قبولیت دعا کا مرکز ہے، اور کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی کہ جو رد ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سب سے یعنی منفرد فضیلت وہ یہ ہے کہ جو وقت گزارا جاتا ہے قبر امام حسین پر وہ زندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی ہم تو یہ چاہیں گے، اگر میں مختصر کہوں، کہ ہماری زندگی میں کوئی وقت شامل نہ ہو تاکہ ہمیں کسی چیز کا احساس، لیکن وہ وقت شامل ہو جائے جو ہم قبر حسین پہ گزار رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہنے کا؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ وقت کے فلسفے کو سمجھ لیں کہ معراج میں رسول جا رہے ہیں اور جناب بستر گرم ہے اور دروازے پہ ہاتھ لگا تو زنجیر در ہل رہی تھی، اب جب واپس آئے تو بستر بھی گرم ہے اور زنجیر بھی ہل رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وقت رک چکا تھا، اور پیغمبر نے معراج میں یہ بتلایا کہ دنیا کا وقت عرش الہی کے وقت میں شامل نہیں ہے۔ جو معراج ہوئی ہے اس کے وقت میں دنیا کا وقت شامل نہیں ہے۔ اب جب واپس آئے تو وقت وہیں سے متصل ہو گیا جہاں رسول نے چھوڑا تھا۔ تو گویا بتلا دیا کہ دنیا کا وقت عرش میں نہیں ہے اور عرش الہی کا وقت دنیا میں نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طرح اصحاب کہف کی مثال ہے، بے شک، کہ دنیا بدل رہی ہے اور اصحاب کہف جوان کے جوان سو رہے ہیں۔ تو بتلایا کہ غار کے اندر کا وقت اور ہے اور غار کے باہر کا وقت اور ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوتے رہے لیکن ان کے سونے کا وقت ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوا۔ کیا کہیں؟ اگر ہو جاتا تو وہ بوڑھے ہوتے، وہ جوان سوئے تو جوان اٹھے۔ تو بالکل اسی طرح کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کربلا اس زمین پہ عرش الہی کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کا ایک باغ ہے، اور جو وقت یہاں گزارا جاتا ہے وہ زندگی میں شامل نہیں ہوتا۔ بے شک، وہ خاک جو خون تھی بروز عاشورہ وہ رکھ گئے تھے رسالت مآب شیشے میں۔ واہ۔ پروگرام کے پہلے حصے کے ساتھ ابھی ہم حاضر خدمت تھے، کچھ دیر وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ حسین آج بھی ہیں عظمت بشر کے نقیب، دیار علم میں تہذیب کے سفر کے نقیب،
شعور حق طلب و چشم حق نگر کے نقیب، بھائی طلوع ہونا ہے جس کو اسی سحر کے نقیب۔ واہ، شعور جلوہ عرفاں میں ڈھلنے والا ہے، تمام ہوتی ہے شب دن نکلنے والا ہے۔ واہ، یہ بند ایک کربلا کے ماحول میں کہا گیا ہے۔ تو کربلا کی آپ صفات اور اختصاص اور اس کی زیارات کے فیض اور کرامات کے اوپر بیان فرما رہے تھے، تو دل ابھی وہیں پہنچ چکا ہے اور قلب چاہتا ہے کہ اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہے اور زیارت وارثہ اور زیارت امام حسین، قبر حسین کے فیض اور کرامات پہ آپ مزید کلمات ہماری سامعین اور ناظرین۔ دیکھیں، زیارت امام حسین تو ایک ایسا، میں کہتا ہوں کہ اگر، بلکہ میں حدیث بیان کروں گا، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو زیارت حسین کے فضائل اور عظمتوں کا علم ہو جائے تو وہ سوائے زیارت کے کوئی اور تمنا ہی نہ کریں۔ بے شک۔ اچھا، پھر زیارت امام حسین کی اگر آپ دیکھتے ہوئے چلے ہیں تو جو عبادات ہیں، نماز، روزہ اور جہاد اور حج، ان میں سب سے مشکل عبادت جو ہے وہ حج ہے۔ بے شک۔ نماز روز پڑھی جاتی ہے، روزے مستحب اور واجب روزے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حج جو ہے وہ سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ اچھا، حج ہر کسی پہ واجب بھی نہیں ہوتا، بے شک۔ صاحبان استطاعت، تو ایک بہت ہی مشکل اور بہت ہی مخصوص عبادت جو ہر فرد بشر کے حصے میں نہیں آتی۔ کربلا کا جو ثواب ہے وہ اللہ نے حج کے اوپر رکھا کہ جناب جب زائر اپنے قدم نکالتا ہے گھر سے تو ہر اٹھتے ہوئے قدم پہ حج کا ثواب ہے اور گرتے ہوئے قدم پہ عمرے کا ثواب ہے۔ اب آپ چلتے چلے جائیں، اور آپ اس لیے آداب میں یہ آیا ہے کہ مختصر قدموں سے چلا جائے، کیا کہنا؟ مختصر۔ اچھا، پھر آپ کی رفتار میں تکبر نہ ہو، بہت انکسار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے دربار میں جاتا ہے، بے شک۔ اس طرح سے آپ روضے کی طرف بڑھیں مختصر قدموں کے ساتھ۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اللہ ملائکہ کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ ساتھ ہوتے ہیں، اور جو قطرے سفر کی مشقت میں اس کی پیشانی سے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے عوض کئی ملائکہ اس کے ساتھ کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اذیت اس نے اٹھائی ہے۔ تو وہ ملائکہ پورے زیارت کے سفر میں ساتھ رہتے ہیں، اور جب ظاہر کربلا واپس آتا ہے، کربلا سے واپس اپنے گھر آتا ہے، تو وہ گھر تک آتے ہیں اور قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جتنی عبادتیں وہ کرتے ہیں اس کا ثواب ظاہر حسین کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کچھ بچا اس میں؟ بے شک۔ سارا نچوڑ جو ہے پروردگار نے ظاہر حسین کے لیے رکھا۔ بے شک۔ اچھا، پھر یہاں ایک منزل یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ نے ایک ایسی، مطلب یہ کہ پابندیاں لگا دی ہیں احرام کی حالت میں کہ جناب غصہ آ گیا تو کفارہ ہے، اور سائے میں چلے گئے تو کفارہ ہے، اور کوئی مچھر بیٹھ گیا اس کو ہٹا دیا تو کفارہ ہے۔ یہ سارے معاملات یعنی بہت مشکل، اور وہاں کلمہ گوئی جا سکتا ہے، مگر امام حسین کے حرم پہ انسانیت کا ہر آدمی جا سکتا ہے۔ تو یہ جو پابندیاں ہیں، جب اس سے گزر کے آپ اپنے وطن آتے ہیں تو آپ ایک شک کی حالت میں ہوتے ہیں، جو سیدھی بات ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ 2-3 قربانیاں کی جاتی ہیں کہ کوئی اگر ایسی بات ہو گئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بالکل۔ یعنی لباس تبدیل کیا آپ نے، احرام بدل لیا، تمام آپ نے ارکان بجا لائے، آپ نے اپنے سر کے بالوں کو بارگاہ الہی میں قربان کیا، قربانی کی، صفا و مروہ کی صحیح کی، عرفات کا قیام ہے، اور جناب سارے معاملات کر کے جب آپ واپس آئے تو آپ منزل یقین پہ نہیں ہیں، ابھی بھی کچھ ہے کہ شاید رہ گیا ہو۔ لیکن ظاہر حسین کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ وہ حج انہیں ملتا ہے کہ جو مقبول ہے، جس میں کوئی کفارہ ہی نہیں، تو پہلے سے جس میں کوئی کفارہ ہی نہیں، اور یہ یعنی پروٹوکول ہے حاجی کا۔ اور پھر یہ کہ اگر میں آپ سے سوال کروں، ویسے تو آپ سارے سوالات مجھ سے کر رہے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب کائنات میں افضل ترین حج کون سا ہے، بے شک زیارت امام حسین، تو آپ کہیں گے کہ رسول
کا آخری حج جو تھا وہ اس سے افضل وہ یقیناً پیغمبر کا پہلا حج ہے اور آخری حج ہے زندگی کا، اور اس میں آپ کا خطبہ اور غدیر کا واقعہ، یعنی یہ پوری زندگی رسول کی جو ہے وہ. تو اس موقع پر جو آپ کے ساتھ تھے وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ رہ کر وہ والا حج کیا ہے کہ جو رسول نے زندگی میں ایک بار کیا. یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. بے شک. یعنی جتنے بھی لوگ رہے ہوں 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع رسول کے ساتھ تھا، اور وہ ان کے علاوہ تاریخ انسانیت میں آدم سے لے کے قیامت تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی کے ساتھ حج کیا ہے. بے شک. کیونکہ وہ دن نکل گیا، اب اس کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی کے ساتھ حج کیا ہے. اچھا، اور آگے بڑھ جائیں آپ تو اس کی نبی کے ساتھ حج ہوا، نبی کے بعد وہ حج افضل ہے جو امام کے ساتھ ہو. حسن عسکری کے ساتھ حج کیا ہو، امام موسی کاظم کے ساتھ حج کیا ہو، تو یہ رسول کے بعد افضل ترین حج ہے. اس کے بعد وہ حج افضل ہے جو اصحاب ائمہ کے ساتھ کیا گیا ہو، سلمان ہوں، ابو ذر ہوں، یا مالک اشتر ہوں، ابو بصیر ہوں، حسن بن صفار ہوں، امام حسن عسکری تک آپ آ جائیں، نوابین اربعہ ہوں، ان کے ساتھ جو حج ہے وہ امام کے بعد سب سے افضل ہے. اچھا، اس کے بعد وہ حج ہے جو تابعین کے ساتھ ہو، بے شک. پھر وہ حج ہے جو تبع تابعین کے ساتھ ہو، اور پھر وہ حج ہے جو وقت کے سب سے بڑے عالم کے ساتھ ہو. بے شک. تو کیٹیگریز ہیں. افضل ترین حج کائنات میں وہ ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ کیا گیا ہو، اور امام فرماتے ہیں کہ زائر حسین کو وہ حج ملتے ہیں جو پیغمبر کے ساتھ رہ کے کیا گیا. سبحان اللہ. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ پروٹوکول زیارت امام حسین کا کیا ہے، اور زیارت ہو رہی ہے امام حسین کی، کیا کہنا ہے. اور امام فرما رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ حج ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جا رہے ہیں امام کے پاس اور حج ہو رہا ہے رسول کے ساتھ. حسین و من وانا من الحسین. کیا کہنا. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. سبحان اللہ. اس گفتگو کے ذیل میں ایک سوال آخری میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام حسین کی شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں کا سوالات اور احاطہ اور مجلس میں خطبہ سنتے ہیں، مگر ایک مختصراً جائزہ ان کی ازواج کے حوالے سے کہ کتنی ازواج تھیں، کن کن موقعوں پہ ان کے ساتھ نکاح ہوئے، اور ان کی کتنی اولادیں تھیں، کتنے فرزندان اور کتنی دختران امام کی تھیں، اور اس پہ ایک مختصر روشنی ڈالیں. امام حسین کی مختلف جو خصوصیات ہیں اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ امام حسین تمام مطلب 2-3 ائمہ کو چھوڑ کے، جیسے امام حسن عسکری ہیں یا امام محمد تقی ہیں، سب سے کم اولاد امام کی ہیں. یعنی وہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ امام تقی جواد کی عمر بھی کم تھی، اور امام حسن عسکری جو ہیں وہاں امامت کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو یعنی کنڈیشنز ہیں وہاں پہ. امام حسین نے 57 برس کی عمر پائی، اور تمام سادات کا شرف بھی وہیں سے چلا ہے، لیکن اولاد امام حسین کی سب سے کم ہے. جی. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ کثرت عبادت. کیا کہنا. اتنے مستغرق تھے ذکر الہی میں کہ وجہ یہ بیان کی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو امام حسین کا پہلا عقد جناب شہربانوں سے ہوا، اور یہ شہربانوں سے جو ہیں وہ امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ایک روایت ہے کہ زینب نام کی ایک صاحبزادی تھیں، وہ بھی جناب شہربانوں سے، لیکن وہ اس لیے پائے ثبوت تک نہیں پہنچتا معاملہ کیونکہ امام سجاد کی آمد کے کچھ ہی عرصے بعد شہربانوں کی وفات ہو گئی تھی. اچھا. تو لہٰذا ایک ہی فرزند ان کے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ ام اسحاق جو ہیں وہ فاطمہ بنت حسین کی والدہ ہیں. اچھا. اور فاطمہ بنت حسین وہی ہیں جو حسن مثنیٰ تھے جن کی شادی ہوئی، اور بعد میں یہ ہمارے عبداللہ شاہ غازی جو ہیں انہی کی نسل میں سارے آتے ہیں، اور بہت سے حسنی سادات، نفس زکیہ اور سارے ان کی اس میں نسل میں آتے ہیں، اور سنگم ہو جاتا ہے اولاد حسن اور اولاد حسین کا. بے شک. یہ اس میں خاص بات ہے. اس کے بعد جو ہیں وہ ام اسحاق سے فاطمہ بنت حسین اور ایک فرزند جعفر
جعفر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچپن میں امام کی حیات میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جناب ام لیلہ ہیں۔ جناب ام لیلہ کا شرف یہ ہے کہ وہ قبیلہ بنی ثقیف سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کے دادا کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، ہاں، قرآن میں ان کے دادا کا ذکر آیا ہے کہ جب یہ قریش نے کہا کہ اگر قرآن نازل ہونا ہوتا تو قریش کے 2 بڑے لوگوں پر نازل ہوتا، 2 قبیلوں کے 2 بڑے لوگوں پہ نازل ہوتا۔ اچھا، تو 2 بڑے قبیلوں سے مراد اس میں ایک بنی ثقیف ہے، اور بنی ثقیف کے جو سردار ہیں وہ عروہ ابن مسعود جناب ام لیلہ کے دادا ہیں۔ تو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ایک مراد عروہ ابن مسعود ہیں اور یہ شرف جو ہے وہ، تو ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ ایسے کافر اور مشرک یہ تمنا کرتے تھے کہ اگر نبوت ملتی تو عروہ کو ملتی جو بنی ثقیف کا سردار ہے۔ تو اللہ نے بھی ایک طرح سے اس بات کو یوں پورا کیا کہ اسی عروہ کے گھر میں ام لیلہ آئیں اور شبیہ رسول جو ہے وہ کی ولادت ہوئی وہاں، اور وہ زوجہ بن گئیں فرزند رسول کی، بالکل، یعنی پیغمبر کی بہو ہو گئیں۔ تو جناب ام لیلہ جو ہیں وہ پہلے ہی سے رشتہ داری تھی۔ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک باہر کے خاندان سے آئی تھیں، ایسا نہیں ہے۔ ام لیلہ کی پھوپھی ام حبیب امیر المومنین کی زوجہ ہیں، اور پہلے ہی عقد ہو چکا تھا، لہذا خاندانی رشتہ داری تھی۔ اور انہی میں حضرت مختار بھی تھے، مختار بھی اسی خاندان کے ہیں۔ تو مختار صرف شیعہ نہیں تھے، آل محمد کے صرف چاہنے والے نہیں ہیں، بلکہ خاندانی رشتہ داری مختار کی ہے۔ تو جناب ام لیلہ سے شہزادہ علی اکبر اور فاطمہ صغریٰ ان 2 کی جو ہے وہ ولادت ہوئی، اور بعد میں جو ہے جناب رباب، ان سے جناب سکینہ اور جناب علی اصغر۔ آخری شادی امام حسین نے جناب رباب سے کی۔ ایک اور خاتون کا تذکرہ ملتا ہے، خزائیہ ان کو کہا گیا ہے، بعض لوگوں نے صرف ان کے قبیلے کا ذکر کیا ہے، نام کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، لیکن خلاصہ یہ کہ 5 ازواج ہیں امام حسین کی، اور تقریباً 4 بیٹیاں ہیں امام حسین کی، اور اتنے ہی تقریباً 5-6 بیٹے امام حسین کے۔ اگر جعفر کو نکالا جائے تو 5 فرزندان۔ ہاں، جعفر اور امام زین العابدین، شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر، اور ایک محسن، جو اگر آپ حلب گئے ہوں تو حلب میں جو راہب کا دیر ہے اس کے پیچھے پہاڑی پہ جو ہے محسن ابن امام حسین کا روضہ ہے، اور وہ راستے ہی میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، تو ان کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو بہت شکر گزار ہوں۔ یہاں پہ آج اس سلسلہ گفتگو کو روکیں گے، اور جاتے جاتے 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش ہیں کہ زندگی میں جو معنویت ہے ذکر شبیر کی بدولت ہے، زندگی میں جو معنویت ہے ذکر شبیر کی بدولت ہے، اور سن رہا ہے حسین کی آواز جس کی جتنی حد سماعت ہے۔ بہت ممنون۔